اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ میں تلاوت کے بارے میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں۔ بہت سارے ساتھیوں نے اس کی درخواست کی کہ آپ اذان پر بھی ویڈیو بنائیے۔ تو عام طور پر جو اذان مکے میں ہوا کرتی ہے وہ مقام حجاز میں ہوا کرتی ہے، اور مدینے میں جو اذان ہوتی ہے وہ بیات میں ہوتی ہے۔ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مکے میں جو اذان ہوتی ہے حرم شریف میں وہ مقام حجاز میں زیادہ ہوتی ہے، اور مدینے میں جو اذان ہوتی ہے وہ مقام بیات میں ہوتی ہے۔ تو کیسے سمجھیں گے کہ مقام بیات میں کون سی اذان ہے اور مقام حجاز میں کون سی اذان ہے؟ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں، اسے غور سے سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ہم نے پڑھا یہ مقام حجاز ہے، اس اذان کو حجازی اذان کہہ سکتے ہیں۔ اور مدینے میں جو اذان ہوتی ہے وہ مقام بیات میں اکثر ہوا کرتی ہے۔ وہ کیسے ہیں وہ بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واضح فرق ہے، اس کو غور سے سنیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ حجاز میں کیسے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے مقام حجاز۔ اس لہجے کو اور اس ترنم کو حجاز کہا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر مکے میں اس ترنم میں اذان ہوتی ہے۔ اور مدینے میں حجاز اور بیات میں کیا فرق ہے وہ جو بتایا۔ اشہد ان لا، اس کی شروعات ایسے ہوگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی بیات ہے اور یہ بھی بیات ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک، بس یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کو آپ لوگ غور سے سن لیں اور فرق سمجھ لیں۔ آگے انشاءاللہ مقام رست اور بھی دوسرے مقام میں جو اذان ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔